बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ ओ अमान में रखा हो। जैसे इमरान खान साहब ने पॉजिटिव गो अहेड दिया मुज़ाकरात के हवाले से, ज़ाहिर बात है उन्होंने सिविल नाफरमानी की जो तहरीक है उसको मौखर किया इस वजह से कि ज़रा एक सीरियस कोशिश की जाए, मुज़ाकरात की ज़रा सीरियस कोशिश की जाए, ज़रा एक बार वो कट्टी और कट्टा निकल जाए ना कि पाकिस्तान में जो सियासी जमातें हैं जो इस वक्त हुकूमत में हैं, क्या वो मुज़ाकरात के हवाले से मैंडेट रखती हैं। इनकी बड़ी ख्वाहिश है कि हमसे बात करें, हमसे बात करें। ज़रा एक बार ये तमाम चीज़ें ज़रा क्लियर हो जाएँ और ताकि अवाम को भी सामने पता चल जाए, तो फिर बाकी की चीज़ें बाद में देखेंगे। क्योंकि मुज़ाकरात के लिए अब ये भी तो सामने चीज़ें आ जाएँगी ना कि क्या जो पावर कॉरिडोर्स हैं, उनकी सोच में भी स्विचिंग आई है कि नहीं आई है? क्योंकि ये तो तय है कि आनी है, उसके बगैर तो ये गुज़ारा ना ये सिस्टम चल सकता, ना ये सारा माहौल मुल्क का चल सकता। तो वो भी बड़ा मैटर करती है। तो उन्होंने मौका दिया, उन्होंने कहा चलो ठीक है। तो अब उसका अब इमरान खान साहब ने ये कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग में यानी सीबीएम का एक बेहतरीन पॉजिटिव जेस्चर दिया ना कि जी मैं मुज़ाकरात के लिए मैंने अपनी 7 रुकनी कमेटी बना दी, वो बिल्कुल संजीदा है और एक कोशिश है। ख्वाजा साहब साद रफ़ीक साहब की भी ये शदीद ख्वाहिश थी कि इमरान खान साहब हैं, तो भाई उन्होंने जब कॉल ही कैंसिल कर दी। बेशक अपने ही अपोजिशन के दीगर रहनुमाओं या अचकज़ई साहब के कहने पे क्यों, लेकिन मेरा पास जो खबर है वो ये है कि बाकायदा एक दरख्वास्त की गई है कि आप प्लीज़ ये सिविल नाफरमानी की जो कॉल है इसको कैंसिल कर दें ताकि हम मुज़ाकरात की टेबल पे कुछ आगे बढ़ सकें। मेरे पास जो खबर है उसके हिसाब से। तो अच्छा, अब ये कोशिश तो है, तो ख्वाजा आसिफ साहब ने भी की वो ख्वाहिश पूरी कि भाई इमरान खान साहब खुद कहें। अब हुआ क्या ये है, हुकूमत भी संजीदा होना शुरू हो गई है। मेरे पास तो मैंने आपको सुबह बताया था कि आज हर हालत में एक 7 रुकनी कमेटी हुकूमत की बन जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात को लेकर, उनके मुतालबात को लेकर, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक और पेशरफ, तो स्पीकर जो नेशनल असम्बली है अयाज सादिक साहब, वो 2 दिन से इजलास में नहीं है, आज भी नहीं है और कल भी नहीं होंगे। कल भी नहीं थे। वो वजह ये थी कि बकौल उनके कि सऊदी अरब से उनकी जो असम्बली है, उनके स्पीकर और ताइफा आया हुआ है जिनको वो इस वक्त उनके साथ मसरूफ़ है जी। तो उन्होंने कुछ देर पहले वीडियो पैगाम जारी किया और उसमें उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात के लिए ये संजीदा कोशिश और जमहूरी अमल के लिए मेरा ऑफिस और मेरा घर हाजिर है। कल कौमी असम्बली के माहौल को अप्रिशिएट उन्होंने किया। उन्होंने कहा शेर अफजल मरवत की तकरीर बहुत उम्दा थी, राना सनाउल्लाह साहब का जेस्चर बड़ा उम्दा था और ख्वाजा आसिफ साहब की तकरीर बहुत उम्दा थी। मैं उससे मुतल्लिक़ ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरी खिदमात मैं पेश करता हूँ जी। अच्छा, ये चीज़ होगी। मैंने आपको बताया था कि 7 रुकनी कमेटी, और मेरे पास ये इत्तलात है कि बहुत जल्द आज की तारीख में वो अनाउंस होने जा रही है हुकूमत की तरफ से 7 रुकनी कमेटी। और कोई ब्रेक थ्रू इस कमेटी के हवाले से आज हो जाएगा। अगर देखा जाए मेरी नज़र में तो इसका मतलब है हुकूमत इंतज़ार कर रही थी ना इमरान खान साहब का कि इमरान खान साहब ख्वाहिश करें, इमरान खान साहब मुज़ाकरात के लिए बैठे, इमरान खान साहब से मुज़ाकरात की बात करें। तो इस इमरान खान साहब के हवाले से ख्वाहिश पर ये अब मुज़ाकरात हो रहे हैं। शेर अफजल मरवत साहब की स्टोरी है, वो बिल्कुल डिफरेंट वे में लेके चल रहा है। मुझे नहीं पता उसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है या कितनी इख्तरा है, लेकिन वो रिग्रेट दे रहे हैं पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और स्पेशली बुशरा बीबी साहबा का वो कफ़े अफसोस मलना होता है ना, और ये क्या हो गया, वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं और बुशरा बीबी साहबा के हवाले से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि 24 नवंबर को जब हम डी चौक की तरफ आ रहे थे, 24 नवंबर को जब हम डी चौक की तरफ आ रहे थे तो उस वक्त मुज़ाकरात हो रहे थे और मुज़ाकरात में इमरान खान साहब की रिहाई के लिए 20 दिसंबर की तारीख दे दी गई थी। यानी इंतज़ामिया ने, इस्टेब्लिशमेंट ने, ताकतवरों ने, हुकूमत ने, जो मर्जी आप लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें, कि हमें 20 दिसंबर की तारीख दे दी थी कि 20 दिसंबर तक इमरान खान रिहा हो जाएंगे। जाहिर बात है वो पूरा अदालती प्रोसेस है, उसके साथ ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। और यहां तक कह दिया था कि जब तक वो रिहा नहीं होते ना इमरान खान साहब, तब तक आप संजानी बैठे रहें, और अगर 20 दिसंबर तक ना हो तो संजानी डी चौक आ जाए। हम आपको जुबान दे रहे हैं कि 20 दिसंबर तक इमरान खान रिहा हो जाएगा। ये शेर अफजल मरवत साहब कह रहे हैं। मगर शेर अफजल मरवत साहब कहते हैं फिर वर्कर डी चौक चला गया और रेंजर्स वाला वाकया हो गया, जिसके बाद दूसरी जानिब से यानी कि स्टैब्लिशमेंट की तरफ से कह रहे हैं, दूसरी जानिब से इश्तियाल बढ़ गया और मुज़ाकरात मुअत्तल हो गए। डी चौक आपको पता है
کہ ڈی چوک کا فیصلہ بشریٰ بی بی صاحبہ کے کندھوں پہ رکھا جا رہا ہے. وہ کہتی تھی کہ مجھے ایک ویڈیو بھیج دیں. یہی بات انہوں نے علی بن گنڈاپور صاحب نے بھی کی. بشریٰ بی بی صاحبہ نے کہا کہ بھائی ہمیں ایک پیغام بھیج دیں, ہمیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے عمران خان صاحب کا. تو ان کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے. تو یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ شیر افضل مروت صاحب کہہ رہے ہیں. اب اس کی سچائی حقیقت کیا ہے یہ تو شاید وقت آنے پہ پتہ چلے. لٹسی دیکھیں کیا ہوتا ہے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب وہ جو جتنا بڑا قافلہ تھا نا, یعنی پاکستان تحریک صاحب جس طریقے سے آ رہے تھے, اس سے حکومت نے کہا تھا کہ 20 دسمبر تک عمران خان صاحب کو رہا ہو جائیں گے, تب تک آپ سمجھانی ہے کہ بیٹھیں ڈی چوک نہ آئے. یہ چیز وہ کہہ رہے ہیں. موجودہ امریکی انتظامیہ جی, آج ترجمان محکمہ خارجہ میتھیو ملر صاحب تھے, اور حالانکہ جانے والی انتظامیہ, مگر وہ جاتے جاتے اب تو ظاہر بات ڈونلڈ ٹرمپ والے ساری روٹین چلے گی جو کچھ بھی ہے اگلے مہینے سے, لیکن یہ جاتے جاتے انہوں نے بڑی بات کی. انہوں نے اب کہنا شروع کر دیا کہ پاکستان میں جو 8 فروری کا انتخابی بے ضابطیاں ہوئی ہیں اس میں دھاندلی ہوئی ہے. یہ ڈیوڈ ملر صاحب کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا پاکستان کو اس کا جواب دینے کی ضرورت ہے. یہ ترجمان وزارت خارجہ میتھیو ملر صاحب کہہ رہے ہیں, امریکی وزارت خارجہ کے. اور اب دیکھ لیں یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں جب ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ آئے گی تو پھر وہ سختی سے پوچھے گی, وہ سخت موقف رکھ کے پوچھے گی مجھے اس کا مطلب ہے. اور میرے پاس جو خبر, جو میں آپ کو خبر کیا, میرا انالیسس یہ ہے کہ موجودہ حکومت کے لیے یہ اتنی عمدہ خبریں نہیں آ رہی امریکہ سے, اور اس ہیٹ کو, اس پریشر کو موجودہ حکومت محسوس کر رہی ہے, اور یہ مزید پریشر آنا ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے آنے کے بعد. اسی لیے پاکستان میں یہ بات محسوس بھی کی جا رہی ہے. اور یہی میں آپ کو بتا دوں, یہ جو سی نیوز بن رہے ہیں یا مذاکرات والی بات بن رہی ہے, حکومت یا سسٹم اپنے اوپر کریڈٹ لینا چاہتا ہے. یہ نہ لگے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے کہنے پر ہم نے عمران خان صاحب کو آزاد کر دیا یا ان کو باہر نکال دیا. تو وہ اس سے پہلے ہی معاملہ طے کرے. تو میں نے آپ کو 1 مہینہ بتایا ہوا ہے, یہ 18 جنوری سے پہلے عمران خان صاحب کا یہ معاملہ جو ہے, عمران خان صاحب حراست میں مجھے نہیں لگتے, جی ہاں 18 جنوری سے پہلے عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے. تو یہ حکومت سارا ماحول اس وجہ سے بنا رہی ہے کہ پھر یہ بتانا بڑا مشکل ہے. یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے کہنے پہ عمران خان کو چھوڑ دی, پھر کیا رہ جانی ہے ان کی بات, پھر کیا رہ جانی. تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے ذرا ہم ایک کنڈیشن ہے. پھر وہ جو ڈر ہے وہ میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں. پھر آگے چل کے انصار عباسی صاحب کی سٹوری پھر حاضر ہے جی. انصار عباسی صاحب نے گفتگو کی ہے فواد چودھری صاحب سے. آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں ملاقات ہوئی تھی شام میں ملک رشید فواد چودھری صاحب کی عمران خان صاحب سے, تو اس میں فواد چودھری صاحب چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تو بتاتے رہے کسی نہ کسی پروگرام میں نا, تو اس میں بہت سے سیاسی صلاح مشورے, یہ پیور سیاسی بلڈ لوگ ہیں نا, انہیں سیاسی صلاح مشورے بھی دیے. تو فواد چودھری سمیت پاکستان تحریک انصاف کے دیگر رہنماؤں نے بھی اس وقت عمران خان صاحب کو مشورے دیے تھے, اور اس میں فواد چودھری صاحب کی ان پٹ سب سے زیادہ تھی. اور انہیں مشورہ دیا گیا تھا, عمران خان صاحب کو دیا گیا ہے فواد چودھری صاحب کی طرف سے, بقول انصار عباسی صاحب کے, کہ فوج اور اس کی اعلیٰ قیادت کے معاملے میں درجہ حرارت میں تھوڑی کمی لائی جائے, اور فوج اور اس کی اعلیٰ قیادت کے معاملے میں درجہ حرارت پہ تھوڑی کمی لائی جائے. اور آپ کو 2 ہفتے میں 4 سے 5 بار یہ ہو چکا ہے. یہی بات عمران خان صاحب کو مشورہ, یا عمران خان صاحب کو یہ کرنا چاہیے, انصار عباسی صاحب کی شکل میں, نجم سیٹھی صاحب کی شکل میں, سہیل وڑائچ صاحب کی شکل میں, منی فاروق کی شکل میں, یہ سارے مشورے آ رہے ہیں. یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مسئلہ پھنسا ہوا کہاں ہے. وہاں سے مسئلہ وہ کہتے ہیں کڑاکا نکل کے, وہ ڈر ہے نا کہ آ کے کیا کرے گا, آ کے کیا کرے گا, آ کے کیا کرے گا. تو وہ ڈر جو ہے نا وہ تو ہے ہر ایک کے ذہن کے اندر. ندی گارنٹی کون دے خواجہ سے صاحب, کیسی باتیں نہیں سمجھ آ رہی ہیں آپ کو. مجھے تو بہت سی چیزیں کلیئر نظر آ رہی ہوتی ہیں. تو ڈاٹس جب جوڑیں تو آپ کو چیزیں سمجھ آ جائیں گی. اچھا, انصار عباسی صاحب کے بقول فواد چودھری صاحب نے عمران خان کو کہا ہے کہ پی ٹی آئی کو چاہیے کہ وہ افراد کی بجائے, پی ٹی آئی کو چاہیے وہ افراد کی بجائے ایشوز پر توجہ دی جائے. فوج اور اس کی قیادت کے ساتھ کشیدگی کم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ سیاست میں پاکستان تحریک انصاف کو سپیس مل سکے. اور انہوں نے یہ مشورہ دیا ہے کہ عمران خان صاحب کو جو ان کا ایکس اکاؤنٹ ہے, جس کو ٹویٹر اکاؤنٹ کہتے ہیں, اس کا کنٹرول پاکستان لانے کا مطالبہ انہوں نے کیا, پاکستان لائے اس کا کنٹرول کو. یہ باہر سے اس کو ہوتا ہے اور اس کے بڑے خطرناک نتائج ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ٹرولنگ شروع ہوتی ہے اس کے اوپر جو سارا معاملہ شروع ہوتا ہے, انہیں کہ وہ باہر آپ کی مرضی کے بغیر, وہ تو باہر بیٹھ کے امریکہ میں بیٹھ کے وہ تو آپ کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے پورے کا پورا پیغام ڈال دیتے ہیں. تو اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تکلیف دہ ہوتی ہیں. تو یہی آگے بھی تکلیف ہے بہت زیادہ. تو مطلب یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک صاحب نے جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ہے نا اس کو ترک کر دے فی الحال. یہ کہنا چاہ رہے ہیں انصار عباسی صاحب کے فواد چودھری صاحب نے یہ مشورہ دیا ہے.
تو اس کے اثرات خطرناک ہوتے ہیں. تو جو میرے پاس خبر وہ یہ کہ عمران خان صاحب نے نوٹنگ دی تھی، یوں سنی تھی یہ ساری باتیں، اس پہ کوئی انہوں نے رسپونڈ نہیں دیا، وہ خاص رد عمل نہیں دیا. ہاں شیخ وقاص اکرم جو سیکٹری ہیں، سیکٹری اطلاعات ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بڑے دائیں بائیں کے مشورے تو فواد چودھری نے دیے تھے، لیکن عمران خان نے ہمیں کچھ نہیں ابھی تک بتایا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو لایا جائے یا مجھ سے ملاقات کے لیے کیا جائے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فواد چودھری نے دائیں بائیں کے کافی مشورے دیے تھے. ہاں وہ جو سینیٹر مرتضیٰ صاحب ہیں ان کا کچھ اور ماننا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان صاحب سے ملنے مولانا فضل الرحمان صاحب کو جانا چاہیے، مجھے اس کی مخالفت کروں گا، سیکنڈ یا تھرڈ ٹیئر کی کسی قیادت کو عمران خان صاحب کے ساتھ بھیج دینا چاہیے. دیکھیں کیا کرتے ہیں. یہاں یہ چیز ہے. ہاں حکومت کے لیے ایک چیلنجنگ سچویشن پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی ہے. پہلے یہ باتیں قمر زمان کارا بھی کر چکے، نبیل گبول صاحب بھی اس طرح کی باتیں کر سکے، حکومت سے کٹی اور وزیر اعظم بننا ہے بلاول صاحب. قادر مندوخیل صاحب بھی اس طرح کے بارے میں، مگر آج وہ کہتے ہیں کہ حکومت کے ساتھ چلنے کا، ایک پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہے، وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ چلنے کا بالکل دل نہیں ہے ہمارا. سوری، ان کا کہنا ہے کہ ہمارا حکومت کے ساتھ چلنے کا بالکل دل نہیں ہے. یہ چیز ہے. ادھر قادر پٹیل صاحب، آج آپ کو پتہ ہے کیا یولیاں اسمبلی کے فلور میں ماری گئیں ہماری وزیر اطلاعات، ہماری وزیر آئی ٹی کی جانب سے، اور پھر ہمارے جو آئی ٹی کے پارلیمانی سیکرٹری ہیں ساجد مہدی صاحب کی طرف سے. انہوں نے کہا سارے کا سارا انہوں نے کہا انٹرنیٹ وغیرہ وی پی این سب کچھ انہوں نے ڈال دیا کہ جی پاکستان کی جو نیشنل سیکورٹی سے اوپر کوئی چیز. اس لیے پاکستان کو ہم نے اس سے محروم کر دیا. اور پھر پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بتا رہے تھے، خدا کی قسم ہنسی آ رہی تھی. یہ ان کی اپنی اسٹائل ہیں، یہ ان کے اپنے گیجٹس ہیں، یہ اپنے اندر ہی خود ہی ایک دوسرے کو پروو کر کے ساری باتیں مان لیتے ہیں، اور یہی ایسا ہے. وہاں قادر پٹیل صاحب پی ٹی آئی کے جو پیپلز پارٹی کے جو ایم این اے ہیں، انہوں نے کہا پاکستان میں انٹرنیٹ کا ستیہ ناش کر دیا ہے. یہ کون سا فائر وال لگا رہے ہیں؟ ایک بار جو لگانا ہے وہ لگا دیں، ایسا نہ ہو کہ بات وزیر اعظم تک پہنچ جائے. یہ انہوں نے باقاعدہ کہا ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. یہ چل رہا ہے سر. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.